السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری شادی کا تیسرا دن تھا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے اجڑنے کا آج تیسرا دن تھا۔ میں اس دن سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ مجھے ایک ایک پل گھٹن جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ اس تکلیف سے نکلنے کے لیے میں شہر واپس جانے کے لیے صبح سویرے ہی اٹھ گیا تھا۔ میرے بوڑھے شریف النفس باپ نے اپنے مرحوم بھائی کی بیٹی نادیہ سے میری مرضی کے بنا ہی نکاح کر دیا۔ وہ مجھ سے عمر میں 6 سال بڑی تھی اور گہرے سانولے رنگ کی بھی، اوپر سے بالکل گنوار بھی۔ میں نے سامان باندھنا شروع کیا تو وہ میری منتیں کرتی رہی کہ اتنی جلدی واپس نہ جائے۔ مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ مجھے اس کا بولنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بس چاہتا تھا کہ وہ منظر سے کہیں غائب ہو جائے۔ میں نے تو ابا کے کہنے پر کڑوا گھونٹ پی لیا تھا، مگر میں نے اپنی نئی نویلی دلہن نادیہ سے کوئی رعایت نہیں برتی اور صاف صاف کہہ دیا کہ اتنی جلدی واپس شہر جانے کا تو میرا بھی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو تمہاری شکل سے تنگ آ کر جا رہا ہوں۔ تمہاری یہ کالی شکل مجھے ڈرا رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری بات سن کر وہ مرجھا سی گئی تھی۔ ابا کو جب پتہ چلا کہ میں شہر واپس جا رہا ہوں تو وہ بھی مجھے روکنے آ گئے۔ ان کے سامنے تو میں ایک نہایت فرما بردار بیٹا تھا۔ وہ تو دن رات میری شان میں قصیدے پڑھتے تھے، میری تعریفیں کرتے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کا دل میری کسی بھی بات کی وجہ سے دکھے۔ میں نے کام کا بہانہ بنا کر ان سے اجازت طلب کی۔ ابا تو میرے مزید گرویدہ ہو گئے۔ انہیں اپنے محنتی بیٹے پر مزید فخر ہونے لگا۔ میں جب گھر سے نکلا تو نادیہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں اسے بتائے بنا ہی گھر سے نکلا اور کھلی فضا میں سانس لیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ گاؤں کے ماحول میں میرا دم گھٹتا تھا۔ مجھے تو شہر کی رنگینیاں اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ شہر میں بس کے ذریعے پہنچا تاکہ میرے گاؤں والوں کو مجھ پر کسی قسم کا بھی شک نہ ہو، مگر بس اڈے پر میرے باڈی گارڈ میری مہنگی کار کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ میرا کام ہی کچھ ایسا تھا کہ مجھے سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت پڑتی تھی۔ مجھے اس بات کا پورا بھروسہ تھا کہ اگر کبھی میرے ابا کو پتہ چل گیا کہ ان کا اکلوتا بیٹا کیا کام کرتا ہے تو وہ تو اللہ کو پیارے ہی ہو جائیں گے۔ جہاں تک بیوی کی بات ہے تو مجھے اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ بسیدہ خیالات والی، ہر رنگ و نور سے دور بیوی مجھے چاہیے ہی نہیں تھی۔ یہاں شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور دل فریب اداؤں والی لڑکی میری دوست تھی۔ تبھی تو مجھے گاؤں کی سانولی سی لڑکی ایک آنکھ نہیں بائی تھی۔ شہر میں میرا ایک نام تھا، ایک پہچان تھی، ایک رتبہ۔ ہاں، بڑے بڑے اسمگلر میرے آگے پانی بھرتے تھے۔ میرے علاقے کی طرف کوئی اسمگلر تو کیا، پولیس بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھے، میں شہر میں ایک جانا پہچانا بہت بڑا اسمگلر تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں حلیہ بدل کر کالج کی بس میں سوار ہو کر اپنا نیا شکار تلاش کر رہا تھا۔ کالج کی کچی اور کم عمر معصوم لڑکیوں اور لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسانے آیا تھا۔ اس عمر میں ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے والدین کے لیے کچھ کریں، ان کا سہارا بنے، اپنے باپ کے کندھوں پر پڑا بوجھ ہلکا کر دیں۔ میں اچھی خاصی رقم کی آفر کرتا تو بہت سے نوجوان میرے ساتھ مل کر اسمگلنگ کا کام شروع کر دیتے۔ میں بس میں سوار تھا جب ایک لڑکی میری سیٹ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز، بڑی اکڑ مزاج لڑکی تھی۔ اس کا بستہ کافی خستہ حال تھا، شوز ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ اس لڑکی کا حلیہ اس کی غربت کی داستان چیخ چیخ کر سنا رہا تھا۔ مجھے میرا نیا شکار مل چکا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس جیسی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانا بہت آسان ہوتا ہے۔ ایسی لڑکیاں غربت سے جان چھڑوانے کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہیں۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور اسے مخاطب کر کے کہا کہ تم اس سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ وہ تو ہتے سے اکھڑ گئی، مجھے گھور کر بولی، میں تم جیسے لفنگوں کو خوب اچھی طرح جانتی ہوں۔ لڑکیوں کو مخاطب کرنے کا تو بہانہ ہی رچا لیا ہے تم لوگوں نے۔ مجھے اس کی جرأت اور بہادری اچھی لگی تھی۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ میرے لیے نہایت ہی کارآمد ثابت ہوگی۔ میرے سامنے ایک دم میری ڈرپوک سی بیوی کا سراپا لہرا گیا تھا۔ میرا تو منہ ہی کڑوا ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد میں ہر روز بس میں سوار ہوتا، اس لڑکی کو مخاطب کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ میں نے اپنے خاص بندوں کو اس کی جاسوسی پر لگا دیا تھا۔ اگلے ہی دن مجھے اس کی مکمل معلومات مل چکی تھی۔ وہ غریب سے لوگ 2 کمروں کے مکان میں رہتے تھے۔ بوڑھے ماں باپ کی وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ اس لڑکی یعنی ہیرا کے کالج کا پتہ میں نے لگوا لیا تھا۔ میں کچھ دن جان بوجھ کر بس میں نہیں بیٹھا۔ مجھے سب کچھ خالی خالی سا محسوس ہونے لگا۔ میں اپنی اس کیفیت سے بے خبر تھا۔ اگلے ہی دن میں اس کی پرنسپل کے آفس میں بیٹھا۔ میں نے اس کی پرنسپل کو کہہ دیا تھا کہ ہیرا کی پل پل کی رپورٹ مجھے چاہیے۔ پرنسپل کا غصہ اور اکڑ تو میرے ساتھ کھڑے بڑی بڑی مونچھوں والے باڈی گارڈز کو دیکھ کر ختم ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ سے میرا نمبر مانگا۔ نمبر لکھ کر میں وہاں سے اٹھایا، لیکن نہ جانے میرا دل بار بار اس لڑکی کو دیکھنے کو کیوں کرنے لگا تھا۔ چند دن بہت مصروف تھے، میں ہیرا کو نہ دیکھ پایا، مگر اس کا خیال بار بار مجھے تنگ کر رہا تھا۔
اچانک ایک دن ہیرا کی پرنسپل کی کال آ گئی۔ اس نے بتایا کہ ہیرا کی شادی ہو رہی ہے۔ میرے تو دل پر جیسے کسی نے گونسا مار دیا ہو۔ پرسوں ہیرا کی رخصتی تھی۔ وہ پرنسپل سے چھٹیاں مانگنے آئی۔ جب اس نے فوراً مجھے کال کر کے بتا دیا، میں غم و غصے سے عجیب سے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تب اچانک مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں تو ہیرا سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے اپنی اس حالت پر جی بھر کر ہنسی آئی تھی۔ عین اس کے نکاح کی شام کو میں نے اپنے بھروسے کے آدمی بھجوا کر ہیرا کو اس کے گھر سے اغوا کر کے اپنے فارم ہاؤس میں بند کروا دیا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو سخت ہدایت کی ہوئی تھی کہ لڑکی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی عزت کی حفاظت میرے ذمہ تھی۔ اس پر میں نے آنچ بھی نہیں آنے دی۔ میرا دل پھر ہیرا کو دیکھنے کے لیے مچلتا رہا، مگر میں نے بڑی مشکل سے خود کو مصلحت کے تحت روکا تھا۔ ایک دن اور ایک رات اپنے فارم ہاؤس پر رکھ کر اسے بحفاظت اس کے گھر پہنچا دیا۔ جیسے وہ معصوم میرے فارم ہاؤس پر آئی تھی، ویسے ہی معصوم اور پاک اپنے گھر واپس چلی گئی۔ میرے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ ہیرا کے منگیتر نے یہ کہہ کر رشتہ ختم کر دیا کہ تم ایک دن اور ایک رات باہر رہ کر آئی ہو۔ مجھے کیا پتا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اس بات کا بھی کیا پتا کہ شاید تم اپنی مرضی سے ہی گھر سے نکلی ہو۔ میں ایسی بد کردار لڑکی سے شادی ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ اس واقعے کے بعد ہیرا بہت دل برداشتہ سی ہے۔ وہ سارا دن روتی ہے۔ بوڑھا باپ بیٹی کو دیکھ دیکھ کر کراہتا ہے۔ جو میں چاہتا تھا وہی ہو گیا، اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوئی کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ ایسے سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ اب مجھے آگے پیش رفت کر کے ہیرا کے دل میں جگہ بنانی تھی۔ میں ہر کام بڑی پلاننگ سے کرنے کا عادی تھا، تبھی تو آج تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ پولیس کو مجھ پر شک تک نہیں تھا، مگر وہ میرے خلاف ثبوت ڈھونڈنے سے قاصر تھے۔ خیر، میں ہیرا کی گلی میں جا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں نے بڑی ہوشیاری سے ہیرا کے والد کے ساتھ تعلقات بڑھا لیے۔ سیدھا سادہ سا آدمی تھا، اسے اپنے جال میں پھنسانے میں دیر نہیں لگی۔ اس کے والد نے بتایا کہ ان کے گھر کا سارا خرچہ ہیرا کا منگیتر ہی کرتا تھا۔ گھر کا چولہا اسی لڑکے کے دم سے چلتا تھا۔ اب تو فاقوں تک نوبت پہنچ چکی تھی۔ میں نے اس کے گھر میں راشن ڈلوا دیا۔ پھر ہیرا کے والد نے بہت منع کیا، مگر میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھے۔ جیسے میری رسائی ہیرا کے گھر تک ہو گئی، میں پیاسا پانی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ ہیرا نے مجھے پہچان لیا، اسی لیے وہ مجھ سے کلام تک نہیں کرتی تھی، لیکن میری مسلسل مہربانیوں نے اس پر بھی ایسا اثر ڈالا تھا کہ وہ میری شرافت کی قائل ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے رو رو کر معافی مانگی، لیکن میں نے کہا کہ انسان کو غلط فہمی ہو ہی جاتی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد میں جب بھی ان کے گھر جاتا تو وہ مجھ سے چائے پانی کا پوچھتی۔ اس طرح آہستہ آہستہ ہم دونوں نے دوستی کر لی۔ ایسے راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ میں اسے گھمانے پارک لے جاتا، اچھے مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھلاتا، دنیا جہاں کی چیز اس کے قدموں میں ڈال دیتا، اور ایسا کرنے پر مجھے بالکل بھی کوئی افسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ مجھے دلی سکون ملتا تھا۔ ہیرا کا جھکاؤ بھی میری جانب تھا۔ ڈکے چھپے الفاظ میں اس نے اپنی چاہت کا اظہار مجھ سے کیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے زیادہ خوبصورت دن تھا۔ میں نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا ہیرا کے باپ سے اس کا رشتہ مانگا تھا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو خوشی سے دیوانہ ہی ہو رہا تھا۔ پھر ہیرا نے بھی ہاں کر دی، مگر نہ جانے کہاں سے اس کو میری شادی کی خبر ہو گئی۔ وہ سارا دن روتی رہتی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اسے ہر طرح سے یقین دلایا کہ وہ ہماری راہ میں نہیں آئے گی، کیونکہ میں تو اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، مگر وہ نہیں مانی۔ ہیرا نے شرط رکھی کہ میں جب تک نادیہ کو طلاق نہیں دوں گا وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نادیہ کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میرا باپ مر جائے گا۔ تو پھر کچھ ایسا کرو کہ وہ خود تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے، ہیرا کہنے لگی۔ مجھے اس کی بات پسند آئی۔ مجبوراً مجھے سب چھوڑ چھاڑ کر دوبارہ گاؤں جانا پڑا۔ ابا اور نادیہ میری آمد پر بہت زیادہ خوش تھے۔ میں نے اپنا رویہ نادیہ کے ساتھ سخت سے سخت کر لیا۔ بات بے بات اس کی تذلیل کرنے لگا، مگر وہ لب سیے خاموش آنسو بہاتی رہی۔ اس کی کالی کلوٹی شکل مجھے غصہ دلاتی تھی۔ میں اس کی سامنے رنگت کے تانے دیتا تو وہ شیشہ پکڑے زاروں قطار ہوتی رہتی۔ اس کے آنسو دیکھ کر لمحے بھر کو دل دکھتا، مگر میں بھی کیا کرتا۔ میں ہیرا کے پیار میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ برا سلوک کر دیا۔ اب تو نوبت مار پیٹ تک آ گئی تھی۔ میں نے نادیہ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، مگر میں نے کبھی اس کے لب سے شکوہ نہیں سنا۔ مجھے نادیہ کی ڈٹائی پر مزید غصہ آنے لگا۔ وہ کافی سخت جان تھی۔ میں جتنا اسے دور بھاگتا وہ اتنا مجھ پر مرتی۔ میری زندگی میں اگر ہیرا نہ ہوتی تو اب تک میں نادیہ کا دیوانہ بن چکا ہوتا، مگر اب جب میں اسے جان چھڑوانا چاہتا تھا تو اس کی حرکتیں مجھے پریشان کرتی۔ میں قصہ تمام کر کے جلد سے جلد ہیرا کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس کی منمونی صورت مجھے یاد آتی تھی۔ گاؤں آئے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس سے میرے کاروبار پر بھی بہت برا اثر پڑا تھا۔ چونکہ میں موبائل پر ہیرا کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا، اس لیے میں تھوڑا صبر کر کے بیٹھا تھا۔
میں ہیرا کو سارے حالات سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ اب تو وہ بھی نادیہ کی ڈٹائی سے عاجز آ چکی تھی۔ اس نے مجھے نادیہ کو زہر کھلانے کا مشورہ دیا۔ ایک پل کے لیے میرا دل ڈوب سا گیا، مگر اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے ہیرا کو جلد خوشخبری سنانے کا کہہ کر کال بند کر دی۔ شام ہو چکی تھی۔ میں نے نادیہ کو گھر میں ڈھونڈا مگر مجھے وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میں چھت پر گیا تو وہ سوگوار سی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اسے بڑے پیار سے بات کی۔ کیا ہوا نادیہ؟ میرے پوچھنے پر وہ رو دی، مگر لب پر کوئی شکوہ نہیں لائی۔ میں بہت برا ہوں نا؟ میں نے لہجے میں مصنوعی محبت بھر کر اس سے پوچھا تھا۔ وہ تو تڑپ کر رہ گئی تھی۔ بری تو میں ہوں، میں نے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ آپ کی طرف دیکھ کر دل دکھتا ہے کہ کیسے آپ جیسے خوبصورت مرد کو مجھ جیسی بدصورت بیوی ملی ہے۔ آپ کہاں برے ہیں، بری تو میں ہوں۔ اس کی باتیں تھی جو مجھے اپنی شکست کا یقین دلا رہی تھی۔ میں کتنا گرا ہوا انسان تھا، مگر وہ کہنے کی جس کی صورت کالی تھی اس کا دل بہت روشن تھا۔ میں نے اس کی آنسو پہنچ کر اسے اس کی پسندیدہ چیز کے بارے میں پوچھا تو اس نے مٹھائی کا ذکر کیا۔ میں مسکرا دیا تھا۔ مٹھائی تو مجھے بھی بہت پسند تھی۔ ایک پل کو میرا دل چاہا کہ وقت رک جائے، مجھے اس معصوم لڑکی کی جان نہ لینی پڑے، مگر ہیرا کا سراپا جب آنکھوں کے سامنے لہرایا تو مجھے کروا گھونٹ پینا ہی پڑا۔ میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد حلوائی کے پاس گیا اور تازہ تازہ مٹھائی نکلوانے کو کہا۔ حلوائی کی دکان سے میں مٹھائی لے کر ڈیرے کی طرف چل دیا۔ وہاں سے میں نے کھیتوں میں ڈالنے والی زہریلی سپرے مٹھائی پر چھڑکی۔ ایسا کرتے وقت میرے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، مگر اس دن شیطان نے میری ایک نہ چلنے دی۔ وہ مجھ پر بری طرح سے غالب آ چکا تھا۔ میں گھر کی طرف چل دیا۔ مجھ میں ہر قسم کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ میں نے مصنوعی محبت جتا کر وہ مٹھائی نادیہ کے سامنے رکھی اور کہا کہ اسے کھاؤ، مگر وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ میرے مجبور کرنے پر اس نے گلاب جامن منہ میں ڈال لیا۔ برفی کا ٹکڑا میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اتنی زہریلی مٹھائی سے مر جائے گی تو میں بھی اٹھ گیا۔ سامان پہلے سے ہی پیک تھا۔ میں نادیہ کو الوداع کہہ کر خوشی خوشی شہر کی طرف چل پڑا۔ میں بہت مطمئن تھا کہ میری خوشیوں کے درمیان آنے والی رکاوٹ کو میں ختم کر چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں میں جیسے جیسے شہر کی طرف بڑھ رہا تھا میرا دل بیٹھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں نے ہیرا کو کال کر کے اپنے آنے کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن اس کے گھر پہنچ کر میں نے سرپرائز دینے کا سوچا۔ دروازے کی چابی میرے پاس موجود تھی۔ میں نے چپکے سے دروازہ کھولا اور اس کے گھر داخل ہو گیا، لیکن مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ خاموشی اس قدر تھی کہ مجھے قبر کا گمان ہونے لگا۔ تبھی میں نے ہیرا کو پکارا، ہیرا! وہ ایک کمرے سے باہر آئی، سجی سنوری سی۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہیرا کے ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ تھی۔ وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ آج ہمارے راستے سے ہر قسم کا کانٹا ہٹ چکا تھا۔ آج خوشی کا دن ہے، یہ مٹھائی کھاؤ اور خوشی مناؤ۔ مجھے مٹھائی دیکھ کر عجیب سا ڈر لگنے لگا، مگر ہیرا کے بار بار اصرار کرنے پر میں نے ایک ٹکڑا اٹھا کر کھا لیا۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ جب اسے کافی دیر ہو گئی اور وہ نہ لوٹی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے جھانکا تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی پھسل گئی۔ کمرے سے مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہیرا اس کے ساتھ بیٹھی کہکے لگا رہی تھی، احمد جی آپ تو فکر ہی نہ کریں، وہ گھاٹ کا الو اسد، اس کا تو میں نے پکا بندوبست کر لیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مٹھائی میں زہر ڈال دیا ہے جس طرح وہ اپنی بیوی کو دے کر آیا ہے۔ وہ کیا سمجھتا تھا کہ مجھے خبر نہیں ہوگی؟ میرا مجرم کون تھا؟ مجھے کس نے اغوا کروایا تھا؟ میرا مجرم اسد ہی تو تھا۔ شکر ہے احمد، آپ نے منگنی توڑنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ محبت تو میں صرف آپ سے ہی کرتی تھی اور کرتی رہوں گی۔ ہیرا کی باتیں سن کر مجھ میں وہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہی۔ میں دبے پاؤں وہاں سے نکل آیا۔ اچانک میرا خاص آدمی دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، آپ کی بیوی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ زہر تو مجھے بھی دیا گیا تھا، حالت میری بھی خراب ہو رہی تھی، لیکن میں اپنی پرواہ کیے بنا جلدی سے گاؤں پہنچا تو میری بیوی نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ میری روح کانپ اٹھی۔ پھر اچانک وہ میرے پاؤں پکڑ کر بولی، پلیز آپ مجھے معاف کر دو، میں نے آج ہی آپ کی… میں گھبرا گیا۔ کیا ہوا نادیہ؟ اس نے رو کر کہا، میں نے آپ کی الماری کی تلاشی لی تھی، مجھے آپ کے گھنونے پیشے کے بارے میں کافی ثبوت ملے تھے۔ میں شش و پنج میں مبتلا رہی کہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں کہ نہ، مگر میں آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آج ہی آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے۔ پولیس کسی بھی پل آپ کو گرفتار کرنے آ سکتی ہے۔ نادیہ کے ڈاکٹر نے بتایا کہ اگلے 24 گھنٹے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ میں رو رو کر اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ پھر اچانک ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے ارد گرد ڈاکٹروں کا ہجوم دیکھا۔ سب سے پہلے میں نے نادیہ کے بارے میں پوچھا۔ اللہ نے کرم کیا اور نادیہ بچ گئی۔ جب میری طبیعت سنبھلی تو مجھے پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے تھانے میں دن رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی۔ آج 8 برس بعد مجھے جیل سے رہائی ملی تھی۔ میں اپنے جرم کی سزا بھگت کر واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ دل انجانے وسوسوں سے دہل رہا تھا
کہ نہ جانے نادیہ مجھے معاف بھی کرے گی کہ نہیں۔ میں نے اپنی رہائی کی خبر کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ میں چپ چاپ گھر پہنچا اور دہلیز پر قدم رک گیا۔ گھر سے نادیہ کی پرشفیق آواز آ رہی تھی، میرے بچوں، تم دونوں کا باپ بہت بہادر ہے۔ کبھی بھی اپنے باپ کو کسی سے کم مت سمجھنا۔ نفرت گناہ گار سے نہیں، گناہ سے کرنی چاہیے۔ مجھ سے مزید صبر نہ ہوا اور میں بھاگتا گھر میں داخل ہوا۔ میرے 8 سال کے 2 جڑواں بیٹے ماں کے پاس بیٹھے تھے۔ میں ان دونوں کے سامنے ہی نادیہ کے قدموں میں گر گیا۔ اسے رو رو کر معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تو میں اپنے بچوں کے گلے لگ گیا۔ میرے بیٹوں کے ہر عمل سے میرے لیے احترام جھلک رہا تھا اور یہ سب نادیہ کی اچھی تربیت کا ہی نتیجہ تھا۔ مجھے نادیہ سے شدید قسم کی محبت ہو گئی تھی۔ اس کی سانولی رنگت مجھے روشن دین جیسی معلوم ہوتی تھی۔ ان تینوں سے مل کر میں ابا کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ابا کی قدم بوسی کر کے مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ انہوں نے میرے لیے اتنی اچھی شریک حیات ڈھونڈی تھی۔ لوگ سچ کہتے تھے کہ بڑوں کی مان کر انسان کبھی نامراد نہیں رہتا۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔